فون اس نے بند کر دیا تھا۔ یونیورسٹی میں زوہان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ اس کی منت کی تھی کہ وہ اس کا پیچھا نہ کرے، لیکن ماں نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو دونوں بہنیں بیٹھی رو رہی تھیں، ایک دوسرے کے آنسو پوچھ رہی تھیں۔ چچا کے گھر آنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ وہ تمسخر سے ہنس کر رہ گئی۔ چچی، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو چچا سے محبت ہے، کچھ اس محبت کا ہی لحاظ کر لیں، اور جس عورت سے آپ کے شوہر کو نفرت ہے اور نہیں تو اس عورت کے گلے سے لگ کر رونا ہی بند کر دیں۔ رو رو کر چچی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ دیکھا اپنی بیٹی کو عفت، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میں عفت کی نہیں، اپنے باپ کی بیٹی ہوں صرف۔ عفت کتنی محبت سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے طلاق لے لی، مجھے چھوڑ کر لی۔ وہ ان سے دور ہٹ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن تمہارے پاپا نہیں مانے۔ وہ کیوں مانتے؟ میں ان کی بھی اولاد تھی، وہ مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے تم سے ملنے بھی نہیں دیا۔ کیوں ملنے دیتے؟ آپ کے پاس حق ہی نہیں رہا تھا مجھ سے ملنے کا۔ ارسلہ، ایک اچھی بھلی عورت بس ایک طلاق لے لینے سے بری عورت بری ماں بن جاتی ہے کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ جس انسان کے ساتھ خوش نہیں تھی اس کے ساتھ مزید نہ رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، اس سے خوش رہنے کی اداکاری نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اس نقلی زندگی سے الگ ہو جاتی ہے، تو کیا یہ برا کرتی ہے؟ کیا دنیا میں جو عورت طلاق لے گی وہ بری عورت کہلائے گی؟ وہ چپ ہو چکی تھی۔ کیا کوئی بھی عورت گھر توڑنے کے لیے گھر بناتی ہے؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ اس پہ طلاق کا دھبا لگے؟ میری غلطی بس اتنی تھی کہ میں اپنی چھوٹی بہن کے رونے اور گڑ گڑانے پر اپنا فیصلہ بدل بیٹھی تھی۔ میں یہ منگنی جو میرے ابا اور تمہارے دادا نے کی تھی توڑ رہی تھی، لیکن میری بہن نہیں مانی۔ اسے لگتا تھا کہ منگنی ٹوٹی تو وہ مر جائے گی۔ میں نے غلطی کی کہ میں نے قربانی دی اور پھر نبھا نہیں پائی، تو کیا ساری زندگی سے سکتی رہتی؟ جب میں طلاق لے رہی تھی تو تمہارے پاپا نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے عدالت نہیں جانا پڑے گا اور وہ تمہیں مجھ سے ملنے دیں گے، لیکن پھر انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ کیا روتی صرف تم رہی ہو؟ میں سکون میں رہی ہوں۔ اس نے بیزاری سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آپ نے اپنی زندگی جی لی نا، تو بس پھر ٹھیک ہے۔ ادھوری زندگی جی، تم مجھ سے الگ رہی تو کیا میری زندگی مکمل رہی؟ آپ کے پاس آپ کی اپنی بیٹی ہے زوہا، وہ تمہارے بعد ہے، بعد میں ہوتی تو ساتھ نہ ہوتی۔ کیا طلاق یافتہ عورت کا اپنی اولاد پر کوئی حق نہیں بچتا ارسلہ؟ کیوں ایسی ظالم نہ بنو؟ میں نے ہمیشہ تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کیا تاکہ تم بہت سی چیزوں کو سمجھ سکو، جان سکو کہ کبھی کبھی عورت کچھ ایسی تکلیف سے گزرتی ہے کہ وہ بڑی تکلیف علیحدگی کو قبول کر لیتی ہے۔ وہ خود سے پہلے اپنی اولاد ہی کا تو سوچتی ہے اور یہ دعا کرتی ہے کہ اس کی اولاد اسے سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ کیا بروکن فیملی صرف بچوں کو ملتی ہے؟ وہ عورت جو نئے اور پرانے گھر کے درمیان پھنس جاتی رہ گئی ہے، وہ بروکن نہیں ہوتی؟ وہ ٹوٹ پھوٹ نہیں جاتی؟ کیا دوسرے شوہر اور اولاد کے درمیان وہ نہیں پستی؟ وہ نہیں کچلی جاتی؟ کیا میرے روز و شب تمہیں یاد کرتے ہوئے نہیں گزرے؟ سارے حساب میں گڑبڑ آپ نے کی ہے، تو اس کا حاصل جواب بھی آپ اپنے کھاتے میں ہی رکھیں۔ سب بھگتنے کے لیے تیار ہوں میں۔ نہ ملو مجھ سے، مت اپناؤ مجھے، لیکن اپنی خوشی کا گلا نہ گھوٹو۔ اس نے اپنی نم آنکھیں رگڑی اور اپنے کمرے میں چلے گئی۔ خوشی کا گلا گھوٹ کر محبت کا دم گھوٹ دیا تھا۔ اب اور کیا بچا رہ گیا تھا؟ عفت وہاں سے گئی نہیں تھی، وہ چچا کا انتظار کر رہی تھی۔ چچی نے بھی انہیں نہیں روکا تھا۔ گھر میں دونوں بہنوں کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ چچی بہن کو گلے سے لگا کر اس کی ہاں میں ہاں بھی ملا چکی تھی۔ وہ انہیں ہمت دلا رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی خوشیاں لے کر ہی جائیں گی۔ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ہر حد سے گزر جائیں۔ چچا کے آتے ہی رات بھر گھر میں ہنگامہ ہوتا رہا تھا۔ لان تان کا ایسا طوفان اٹھا کہ ادھر دیوار ہل رہے تھے۔ چچا بہت غصے میں تھے۔ پھر وہ اس کے کمرے میں آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر عفت کے سامنے لے گئے۔ تمہاری ماں اپنے شوہر کے بھانجے کا رشتہ لے کر آئی ہے تمہارے لیے، کرو گی یہ شادی؟ اس نے ماں کی طرف دیکھے بغیر صاف انکار کر دیا۔ نہیں، یہ زوہان کو پسند کرتی ہے، چچی نے کہا تھا۔ آج وہ ڈر نہیں رہی تھی۔ چچا نے کھا جانے والی نظروں سے چچی کو گھورا۔ کمر اپنے باپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اسے پسند نہیں کرتی، اس نے سپاٹ انداز میں سب کو جتا دیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، چچی کی ہمت کی داد دینی پڑے گی۔ جہاں چچا چاہیں گے وہیں میری شادی ہوگی، اس نے اطمینان سے کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ چچا نے بہت جلدی کی تھی اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ لانے میں۔ وہ اس کا نکاح کر رہے تھے، رخصتی تعلیم ختم ہونے کے بعد کی تھی۔ زوہان کئی بار اسے یونیورسٹی میں آ کر مل چکا تھا، اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم جانتے تھے کہ میں کون ہوں، وہ چلا اٹھی۔ فوراً نہیں، لیکن بعد میں تمہیں جان گیا تھا۔ 2 دن چچو پن میں رہا، پھر مامی کو کال کر کے تمہاری ایک تصویر منگوائی تھی۔ میں نے تمہیں مامی جی کے موبائل میں دیکھا تھا، تمہاری چچی انہیں تمہاری تصویریں بھیجتی تھیں۔ مامی جی بھی تمہارا ذکر کیا کرتی تھیں۔
وہ تمہیں کتنا یاد کرتی تھی یہ ہم سب جانتے تھے۔ تمہیں پینی بنے ہوئے دیکھا تو بہت افسوس ہوا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ تم ایسی ہو نہیں بلکہ بن چکی ہو، تلخ ہو چکی ہو تم، شاید بروکن فیملی کی وجہ سے۔ میں نے کچھ پلان نہیں کیا تھا بداپسٹ میں بس تم سے دوستی کرنا چاہتا تھا تاکہ تمہیں مامی جی سے ملوا سکوں۔ محبت دھوکہ نہیں تھی ارسلہ، کم از کم میری محبت پر شک نہ کرو اور اب میری جان چھوڑ دو۔ ارسلہ، معاف کرنا اور حقیقت کو قبول کرنا سیکھو۔ یہ کہنا آسان ہے کیونکہ تمہارے ساتھ یہ سب نہیں ہوا۔ بچپن میں ماما کی ڈیتھ ہو گئی، پھر پاپا کی۔ کیا میرے ساتھ ٹھیک ہوا؟ کیا ہر انسان زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں محرومی کا شکار نہیں ہوتا؟ کیا سب سکھی ہیں؟ کیا کسی بھی انسان کو ایک بھی دکھ نہیں؟ اگر تم نے مامی کے ساتھ اپنا تعلق ختم نہ کیا ہوتا تو تم آج اتنی تلخ نہ ہوتی، تم پینی نہ بنی ہوتی۔ تمہیں اپنی ماں کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی ارسلہ۔ تمہیں اس عورت کے دل کے درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ زوہا نے ہمیشہ اس بیٹی کے قصے سنے جو ماں کی پہلی اولاد تھی لیکن ماں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ تو کیا زوہا کی لائف میں کمی نہیں رہی؟ اسے یہ شکایت نہیں ہوگی کہ ماں نے پہلی اولاد کو اتنا یاد کیا کہ اسے بھول گئی، لیکن اس نے شکایت نہیں کی، ماں کو گلے سے لگا لیا۔ ارسلہ، دکھ سب کو ملتے ہیں لیکن اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا دکھ بھول کر دوسروں کے دکھ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تم اپنی ماں کے دکھ کو سمجھ کر اسے کم کر دو، ماں کو گلے سے لگا دو۔ اگر دنیا میں کہیں اولاد نہیں ملتی تو ماں بھی نہیں ملتی۔ مجھ سے پوچھو ماں کی قدر۔ وہ جواب دیے بغیر گھر آ گئی۔ جمعے کو اس کا نکاح تھا، کمر تک اسے سمجھانے آیا تھا، تم بے وقوف ہو ارسلہ، زوہان کو پسند کرتی ہو تو پھر تھوڑا سا دل بھی بڑا کرو۔ تم اپنے ہی باپ کے خلاف بول رہے ہو۔ کس نے کہا؟ میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تائی جی اور تایا جی الگ ہو گئے۔ تائی جی نے تایا جی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، وہ گھر سے نہیں بھاگی تھی۔ ان کی تایا جی سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی تھی تو ارسلہ یہ سب کوئی ایسی انہونی باتیں تو نہیں ہیں کہ کسی انسان سے نفرت کی جائے۔ تم چاہتی تھی کہ تمہاری ماں گھٹ گھٹ کر لائف گزار دیتی لیکن تایا جی کے ساتھ ہی رہتی۔ تایا جی اچھے انسان تھے لیکن میاں بیوی کی نہیں بن سکی، بس دونوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن تم اپنی ماں سے الگ نہ ہو، ان سے اپنا تعلق بنا لو۔ ہم سب نے ہمیشہ تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن تم نہیں مانی۔ رشتوں میں انا اور ضد نہیں رکھتے ارسلہ، ورنہ سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ ہر انسان میری ماں کی حمایت کر رہا ہے، تمہاری ماں بھی، اس نے طنز کیا۔ یہی تو تمہارا مسئلہ ہے کہ تمہیں لگتا ہے ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں ہم تمہاری حمایت کر رہے ہیں۔ تم ایک کی سزا کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ زوہان اچھا لڑکا ہے، تم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ ایسے خود کو سزا نہ دو ارسلہ، ایسی سزائیں پھر سب کچھ برباد کر دیتی ہیں، ساری عمر بھگتنی پڑتی ہیں۔ سزا؟ ماں کی سزا خود کو، محبت کی سزا زوہان کو۔ ایک بار میں عفت کے سامنے گئی تھی کہ یہ منگنی نہ توڑنا، میں مر جاؤں گی، اور وہ بیچاری میرا رونا نہیں دیکھ سکی تھی۔ ارسلہ، جمعے کو تمہارا نکاح ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک اور ارسلہ کی کہانی شروع ہو جائے۔ تم نکاح کو نہ نبھا پاؤ پھر ایک اور بچی تمہاری جگہ لے لے۔ محبت میں اتنی گنجائش ضرور رکھنی چاہیے کہ وہ 100 بار معاف کر سکے، 1000 بار درگزر کر سکے۔ عفت نے تمہیں منانے کی ہر طرح سے کوشش کی لیکن تم نہیں مانی۔ اب تمہیں زوہان سے محبت ہوئی ہے تو شاید تم سمجھ جاؤ کہ محبت بے بس کر دیتی ہے، اور عورت جب ماں بن جاتی ہے تو پھر ساری زندگی بے بس بنی رہتی ہے۔ چچی بتا رہی تھی، رو رو کر ان کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ ہاں، وہ کیسی بے بس تھی، زوہان پر کتنا غصہ تھا، لیکن وہ کیسے ہر روز ہر رات اس کے دائیں بائیں آ جاتا تھا۔ اس کی آوازیں چار اطراف گونج چکی تھی، اس کی آوازیں چار اطراف گونجتی تھی۔ کتنے چکر لگا چکا تھا وہ اس کی یونیورسٹی کے، گھر تک آ چکا تھا، قمر نے اسے اندر بٹھایا تھا۔ چچا کتنا ناراض ہوئے تھے اور وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ کتنا ہنگامہ رہا تھا اس رات بھی، لیکن اسے زوہان کی جرأت پسند آئی تھی۔ وہ نہ صرف چچا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا بلکہ ارسلہ کو خوش رکھنے کی ہر قسم کھا رہا تھا۔ جو محبت کرے وہ جرأت بھی دکھائے، زوہان کہا کرتا تھا، اور وہ یہ جرأت دکھا رہا تھا، لیکن وہ بزدل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ماں کو اس لیے معاف کر دیتی کہ اسے زوہان سے محبت ہے، یعنی وہ اس محبت کو کسی تجارت کی طرح طے کر لے۔ ارسلہ! اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی عفت یکٹک اس کے غمگین چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ چچا بھی گھر میں موجود نہیں تھے اور چچی نے پھر سے انہیں گھر کے اندر آنے دیا تھا۔ اس نے انہیں سر اٹھا کر دیکھا، اس بار فوراً نہیں بھڑکی تھی، بیڈ پر ہی چپ چاپ بیٹھی رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ محبت سے تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کا دل اولاد میں دھڑکتا ہے۔ میرا دل بھی تم میں دھڑکتا رہا، تمہاری سانس میری سانس رہی، تمہاری حیات ہی میری حیات تھی۔
तुम्हें दूर से देखकर मेरी कितनी रातें बेचैन गुजरी, मेरी आंखें नम रही, मेरा दिल आहें भरता रहा। मैंने कितनी बार तुमसे स्कूल आकर मिलने की कोशिश की। मेरी शक्ल देखने के बाद तुम बीमार हो जाती थी। तुम्हारी चची ने मेरी मिन्नत की कि तुमसे दूर रहा करो। तुम हसास हो, ये मुलाकातें तुम्हें बीमार कर रही हैं। वो चुप बैठी अपनी माँ को शिकवा करना निगाहों से देख रही थी। इन दिनों वो साल के 12 महीने बीमार रहा करती थी। वो स्कूल के बाहर इनको देखकर पागल हो जाती थी, चीखती और चिल्लाती थी और हर रोज़ उनका इंतज़ार भी किया करती थी कि वो वहाँ खड़ी होंगी। वो उस वक्त तक वहाँ खड़ी मिलेंगी जब तक वो मान नहीं जाएगी, जब तक वो उनके सीने से जाकर नहीं लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आना छोड़ दिया। इतनी सी उम्र में भी वो तमस्खुर से हंस दी कि इसकी माँ की मोहब्बत की हिम्मत बस इतनी सी थी कि वो 4 दिन इसके पीछे नहीं आ सकी थी। बेटी को मनाने के लिए अपना पूरा जोर नहीं लगा सकी थी। मोहब्बत क्या ये रेत पर लिखी तहरीर है कि एक लहर आए और सब मिटा दे। माँ उसका मुंह चूम रही थी, वो रो रही थी, जबकि वो बुत बनकर चुप बैठी थी। सबसे मुश्किल जिंदगी वीरान दिल की जिंदगी होती है। चीज़ों की कमी पूरी हो जाती है, शफकत और कदर की कमी पूरी नहीं होती। कितनी देर माँ बातें करती रही और चचा के आने से पहले चली गई। वो कंबल ओढ़कर लेट गई। चची ने झांक कर देखा, वो बार बार करवटें बदल रही थी। जोहान तुमसे बात करना चाहता है, मुझे कॉल किया उसने, एक बार बात कर लो अर्सला प्लीज। उन्होंने बताया तो भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। क्या दुनिया की किसी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं कि वो माजी के तूफानों का निशान मिटा सके? क्या किसी दिल में ऐसी कुव्वत नहीं कि वो किसी और के लिए धड़के और फिर वापस अपनी धड़कन पर ना आ सके, कभी भी ना आ सके? किसी और के लिए धड़के तो दोबारा अपने लिए ना धड़क सके। बस कमर अपना मोबाइल उसके पास रख गया था। जोहान वीडियो कॉल पर था। उसने फ़ोन उठाकर कहीं दे मारना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़, मोहब्बत का कलाम, वो हिल नहीं सकी। क्या मोहब्बत की जंग में हार भी मोहब्बत की ही होगी? क्या शिकवे और शिकायतें, क्या जिद और अना, मोहब्बत इनका खात्मा नहीं कर सकेगी? वो बोल रहा था, वो सुन रही थी। मोबाइल सामने मेज़ पर गुलदान के सहारे खड़ा था और वो चलकर दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई थी ताकि उसे दिखाई न दे सके। वो उससे छुप जाने के तरद्दुद कर रही थी जो आंखें बंद करने पर भी दिखाई देता था। क्या छुप जाने से, अलग हो जाने से मोहब्बत अपनी मौत आप मर जाती है? अगर ऐसा है तो ये मेरे साथ नहीं होगा। तुम अपने लिए कोई भी फैसला कर सकती हो, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हाथ मैंने पकड़ा था वो छोड़ दूं, जो वादे किए थे वो भूल जाऊं? मोहब्बत की याददाश्त तो अनमिट होती है। तुम चाह कर भी कोई नक्श नहीं मिटा सकते। हाँ, लेकिन तुम जाना चाहती हो तो भी ये मुमकिन नहीं कि अपना आप मुझसे जुदा कर सको। तुम में कैद हो चुका हूँ, अब तुम मुझसे अलग कैसे रह सकती हो? मेरा शायद कुछ हिस्सा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम पूरी की पूरी मेरे पास है। कहकर वो खामोश हो गया। कितनी ही देर तक खामोश रहा। वो मोबाइल की सिमटाई, वीडियो कॉल बंद हो चुकी थी। उसका दिल भी बंद हो चुका था। वो रो रही थी। जिस वक्त कमर उसे बहाने से वॉक के लिए बाहर लेकर गया, उस वक्त भी वो अपनी आंखें पोंछ रही थी। उस वक्त भी जिस वक्त अंधेरे से निकलकर वो सामने आकर खड़ा हो गया था, और उस वक्त भी झुक कर थोड़ी से वो ऊपर गालों की तरफ फूके मार रहा था, उसके आंसू उड़ा रहा था। वो उस वक्त भी आप दीदा हो रही थी जब उसका निकाह हो रहा था, जब वो माँ के गले से लग चुकी थी, और तब भी जब वो चचा से माफ़ी मांग रही थी कि वो उसे माफ़ कर दें, कि वो नहीं कर सकी जो वो चाहते थे। वो दिल को फलांग करना और जिद में नहीं कूद सकी थी। वो उन्हें समझा नहीं सकती थी कि उसने खुद को डूबने से बचा लिया था। उसने माँ का इंतज़ार किया था कि वो उस वक्त तक वहाँ खड़ी रहे जब तक वो मान ना जाए, तब तक उसके दिल पर ज़रबे लगाती रहे जब तक इसका सख्त दिल टूट कर फूल ना जाए। अना के दलदल में गिरा ये पत्थर दिल, जोहान की मोहब्बत की कंवल से खिला ये दिल, खुद गर्ज और गाफिल नहीं रह सका था। और वो उस वक्त मुस्कुरा रही थी जब सफ़ेद शलवार कमीज में उसके सामने खड़ा जोहान उंगलियों की पुश से इसके आंसू साफ कर रहा था और बस इतना कह रहा था, मेरा शायद कुछ हिस्सा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम पूरी की पूरी मुझ में हो।